رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک بہت اہم عمل ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت، رمضان کی عظیم سنت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ پہلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، 30 دن کا اعتکاف فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ شب قدر کی تلاش، لیکن پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی، تیسری میں جا کر کے شب قدر مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اور اس کے بعد پھر حضور کا معمول یہ ہو گیا کہ ہر سال بھی آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور جب تک حضور رہے بہت پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا حضور نے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال فرمایا، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ سے ملاقات تھی نا، اس ملاقات کی تیاری تھی، اور اسی سال حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور نکالا ہے۔ جبریل امین کو آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ تو یہ آخر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر عمل ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ اعتکاف کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں، اور آپ نے اس کی پابندی فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر 11 بیویاں تھیں آپ، اور 11 ازواج مطہرات کے گھروں میں راشن پہنچانے کا نظام، ان کے گھروں میں دوسری ضروریات ہے وہ سارا نظام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا معاملہ ہے، دعوت کا معاملہ ہے، اور لوگوں کے پاس پہنچنے کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے بھی حضور نے سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں قیام فرمایا 10 دن، یہ بتانے کے لیے کہ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عظیم الشان اللہ کا، گویا کہ اللہ کی فرما برداری، اور ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان کے علاوہ کسی اور دن نصیب نہیں ہوتی۔ رمضان گزر گیا، پھر اعتکاف کا وہ عمل جو رمضان کا ہے وہ والا عمل نہیں مل سکتا۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اعتکاف فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی قدر نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، علم کی کمی کی بنیاد پر کسی چیز کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، اور جیسے جاتے ہیں ویسے ہی خالی خالی آ جاتے ہیں۔ پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، پہلے دن بڑے شوق جذبے کے ساتھ طواف کرتے ہیں، کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں دھوتے ہیں، لیکن جب دسترخوان پہ آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ دسترخوان پہ جب آتے ہیں کھانے کی باری ہے تو وہاں پر بھی لڑائی ہوتی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں مکے میں رہتے ہوئے بھی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، سوئے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے تو جاتے ہیں، لیکن عمرہ کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کوئی معلوم کر کے نہیں جاتا، سیکھ کے نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں حج ہوتے ہیں تو حج میں کیا ہوتا ہے، جب ہمارا حج اپلیکیشن قبول ہو گیا، اپلائی کیے اور ہمارا نام آ گیا، تو اس دن سے لے کر کے حج کو جانے تک یا تو ہم دعوت کھلاتے ہیں یا لوگ ہمارے کو دعوت کھلاتے ہیں۔ یہ دعوت کھاتے، شال اوڑھتے، پھول پہنتے کیا ہوتا ہے، 3 مہینہ گزر جاتا ہے، 2 دن 4 دن پہلے آ کر کے حج کے بارے میں سیکھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، جاتے ہیں وہ اس کا دیکھا دیکھی ہم عمل کرتے ہیں، ہمارا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں۔ ایسا ہی اعتکاف کا معاملہ ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عظیم کام ہے، حقیقت یہ ہے
کہ جو شخص اس کی حقیقت کو پالے گا، جو اس کی اصلیت کو جان لے گا، جو اس کے لذت کو چکھ لے گا، جو اس کے مزہ سے آشنا ہو جائے گا، وہ پھر کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑے گا۔ اعتکاف اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے، اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر کے، دنیا کے جھمیلے سے بچا کر کے، اور اپنے کاروبار دھندوں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے۔ اس کا جسم اور اس کا وقت سب اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہاں رہنا، اس کا یہاں کھانا، اس کا یہاں پینا، اور اس کا یہاں چلنا، اس کا یہاں اوڑھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ہنسنا، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت، ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ اعتکاف کرنے والا یہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تمام اجر، تمام نیکیاں، وہ تمام ثواب لکھتے ہیں جو ایک کرنے والے کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والا جنازے میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیٹھے بٹھائے جنازے میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور ہمارے دین کے اندر شریعت میں یہ حکم ہے، یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کی خبر خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، جس کو عیادت کہتے ہیں، اگر کوئی کسی کے گھر جا کر کے اس کی خبر خیریت پوچھتا ہے، اس کو تسلی دے کر کے آتا ہے، اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے لے کر کے گھر واپس آنے تک جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام ایک اعتکاف کرنے والا شخص نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیٹھے بٹھائے اس میں مریض کی عیادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے ہیلپ کرتا ہے، کسی کا سامان اٹھا دیتا ہے، کسی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، سوشل ورک کا کام کرتا ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے اعتکاف میں آ گیا، دوسرے لوگ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والوں کو وہ جو عمل چھوڑ کے آیا ہے، یہ بیٹھے بٹھائے دوسرا آدمی جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس بیٹھے بٹھائے اعتکاف کرنے والوں کو یہاں پر ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام پر لکھتے رہتے ہیں۔ گھر میں اگر دو بھائی ہیں، ایک بھائی ماں کی خدمت کرتا ہے اور ایک بھائی ماں سے اجازت لے کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو خدمت کرنے والے بھائی کو ماں کی خدمت کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اس اعتکاف کرنے والے کو یہاں بیٹھے بٹھائے ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا وَيَجْرِي لَهُ الْحَسَنَاتِ، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں جاری رہتی ہیں، اس کے نام پر لکھی جاتی ہیں، کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص بھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہے نا شوق عمرے کرنے کا رمضان المبارک میں؟ رمضان میں اعتکاف، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور رمضان المبارک میں عمرہ اور مکہ مدینے کا سفر بہار ہی بہار ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اگر وہ نصیب نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، حج کا موقع ہے، حج نہیں کر سکتے، اللہ نے موقع دیا ہے، ہر ایک حج نہیں 2 حج، 1 عمرہ نہیں 2 عمرے، فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے 10 دن کے، رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کو اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء لوجہ اللہ،
جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، لوگوں سنو، 10 دن کے اعتکاف کی بات تو بہت بڑی ہے، ایک دن کے اعتکاف کی بات حضور فرما رہے ہیں، جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ خندق گڈھے کو کہتے ہیں، بڑا بڑا گڈھا، وہ گڈھا کیسا ہوگا، گڑھا کیسا ہوگا، فرمایا 3 خندق بناتے ہیں۔ ایک خندق کتنا بڑا ہوتا ہے، فرمایا ابعد مما بین الخافقین، ایک خندق اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے کہ زمین سے لے کر کے آسمان کی دوری ہے، اتنا بڑا خندق ہوتا ہے۔ یہ سمجھو کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کی جو لمبائی ہے اتنی بڑی، گویا کہ دوری اللہ اس درمیان میں، اس آدمی کے درمیان میں پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایسے 3 خندق اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں، جہنم سے اس کی دوری فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف اگر اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا نظام کریں گے اور کیا سسٹم کریں گے اور جہنم سے اس کو کتنا دور کر دیں گے، ہم تصور کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت جلد 6-7 دنوں کے بعد اعتکاف کا موسم شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، روٹین بنائیں، رولز بنائیں، آگے پیچھے کریں، وقت کو، کاروبار کو فارغ کریں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے جھمیلوں سے نکل کر کے، گھر کی جو ضروریات اس کو پورا کر کے، سیٹنگ کر کے اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ اور یاد رکھنا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں سے، اور بستی سے مراد علماء نے لکھا ہے جیسے یہ شہر ہے، یہاں پر ایک الگ محلہ ہے، وہ الگ محلہ ہے، تو یہ ایک محلہ ایک بستی کے حساب میں ہوگا۔ اس مسجد میں کوئی اعتکاف کر لے، یہاں نہ کرے تو اس محلے والے گنہگار ہوں گے، یہاں کوئی کر لے وہاں نہ کرے تو وہ محلے والے گنہگار ہوں گے۔ محلے کے حساب سے اگر ایک محلے میں 2 مسجد ہے، ایک مسجد میں بھی اعتکاف چل جائے گا، لیکن اگر ایک محلے میں ایک ہی مسجد ہے تو وہاں پر کسی نہ کسی آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کو چھوڑ دیتا ہے، کسی محلے والے چھوڑ دیتے ہیں تو ساری کی ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ کریں گے نیت انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاص طور پہ جو لوگ صحت مند ہیں وہ زیادہ شوق کریں، خالی بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں۔ چلو کوئی کام نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے نہیں، نوجوانوں کو آنا چاہیے، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر جب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، یہ نوجوانی کی جب عبادت اللہ کے سامنے کرو گے، اللہ رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے دیکھو یہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے نوجوانی اور طاقت کے، قوت کے بھرپور توانائی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتے ہوئے کریں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ عرش کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ نوجوان ہوا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ انشاءاللہ بھی آہستہ، قبول نہ ہو جائے۔ قبول کا وقت ہے، 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی ہے رمضان میں۔ ایک بار ذرا بولو، ارادہ تو کر لو، اللہ شاید ہمارے ارادے کو قبول کر کے ہمارے نام پر اعتکاف کا ثواب دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ سحری کھائے تھے، طاقت ہے تھوڑی، اللہ تعالیٰ ایسا ہی برقرار ہے۔